بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی آج حضرت خالد بن ولید کی 169 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، کل جہاں رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، وہ لڑکی یونس ابن مرقس جس نے دمشق کو فتح کروایا تھا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں، اس نے اپنے سینے میں خنجر اتار لیا تھا اور بولا تھا، جا ابن مرقس، لڑکی نے کہا تھا میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مر گئی۔ یونس ابن مرقس دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس موقع پر اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا۔ پھر یہ خون ریز مار کا لڑایا تھا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھڑ سوار گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کی طرف چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید عورتوں کے قریب جا کر احکامات دے رہے تھے کہ انہیں یونس ابن مرقس اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی یا نہیں؟ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرقس، خالد نے کہا، تم اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہو۔ میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے ایک رومی اور دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کروا دوں گا۔ نہیں سلارے محترم، یونس ابن مرقس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے، یہ ان کے سالار تمہ کی بیوی تھی۔ اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں، حضرت خالد بن ولید نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرقس نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام سلطنت کو فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ عطا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ حضرت خالد بن ولید خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح حضرت خالد بن ولید واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھڑ سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد بن ولید سے ملنا چاہتا تھا، اسے خالد تک پہنچا دیا گیا۔ یہ شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں، میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ ہرقل کے ایلچی نے کہا، شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے حضرت خالد بن ولید کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی، وہی حضرت خالد بن ولید جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی حلیم اور فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، حضرت خالد بن ولید نے ایلچی سے کہا، اور رکابوں میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرف اس سے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے، ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرقس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے گا۔ یونس کو حضرت خالد بن ولید نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعامات دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا، ساری عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی۔
लेकिन इसकी बाकी जिंदगी सिर्फ 2 साल थी। वो जंग यरमौक में शहीद हो गया था। हजरत खालिद बिन वलीद जब माल गनीमत के साथ दमिश्क में दाखिल हुआ तो इनकी फौज ने दीवाना वार इनका इस्तकबाल किया। वो कामयाब लौटे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने पहला काम ये किया कि अमीरुल मोमिनीन के नाम बड़ा लंबा पैगाम लिखवाया, जिसमें इन्हें दमिश्क की फतह की खुशखबरी सुनाई। ये भी लिखा कि वो दमिश्क में किस तरह दाखिल हुए थे और अबू अबैदा ने क्या गलती की थी। उन्होंने तफसील से लिखा कि वो किस तरह रूमियों के पीछे गए और इनके सलारों, तुमा और हारबेस को हलाक किया। फिर हरकल की बेटी किस तरह वापस की। माले गनीमत के मुतल्लक भी लिखा कि इसका 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए जल्दी भेज दिया जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने यह पैगाम अक्टूबर 634 ईस्वी की पहली तारीख 2 शबान 13 हिजरी के रोज भेजा था। कासद रवाना हो गया। कई घंटे गुजर गए तो अबू अबैदा हजरत खालिद बिन वलीद के खेमे में आए। अबू अबैदा मखमूम थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा कि इनका चेहरा मालूल क्यों है। इब्न वलीद, अबू अबैदा ने बोझल आवाज में कहा, खलीफा अबू बकर फौत हो गए हैं और अब उमर खलीफा हैं। हजरत खालिद बिन वलीद सुनकर ये सुन हो गए और कुछ देर अबू अबैदा के मुंह पर नजरें जमाए रहे। कब फौत हुए हैं? हजरत खालिद बिन वलीद ने सरगोशी में यूं पूछा जैसे सिसकियां ले रहे हैं। 22 जमादियुल आखिर के रोज अबू अबैदा ने कहा, यह तारीख 22 अगस्त 634 ईस्वी थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फौत हुए 1 महीना और 8 दिन हो गए थे उस वक्त। इतनी देर से क्यों आई? इतना जल्दी आ गई थी। अबू अबैदा ने जवाब दिया, मदीना से कासद आया तो इसने देखा कि हमने दमिश्क का मुआसरा कर रखा है। इसने सोचा कि मुआसरे के दौरान यह इतला दी तो अपने लश्कर में कहराम बर्पा हो जाएगा और इस मुआसरे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसने सिर्फ ये बताया कि मदीना में खैरियत है और कमक आ रही है। 1-2 दिनों बाद इसने पैगाम मुझे दे दिया था और चला गया था। मैंने पढ़ा और यही बेहतर समझा कि दमिश्क का फैसला हो जाए तो तुझे और लश्कर को इतला दूं। अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला ने नए खलीफा का खत जो अबू अबैदा के नाम लिखा गया था हजरत खालिद बिन वलीद को देकर कहा, और वो खबर है जो मैं तुझे लड़ाई खत्म होने तक नहीं देना चाहता था। हजरत खालिद बिन वलीद ने खत पढ़ने लगे। ये खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला ने अबू अबैदा को लिखा था। खलीफा उमर की तरफ से अबू अबैदा के नाम। खत की तहरीर ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तुझे अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह लाजवाल है जो हमें गुमराही से बचाता है और अंधेरे में रोशनी दिखाता है। मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद की जगह वहां के तमाम लश्कर का सिपह सलार मुकर्रर करता हूँ। फौरन अपनी जगह लो। जाती मफाद के लिए मोमिनीन को किसी मुश्किल में न डालना। इन्हें इस पड़ाव पर न ठहराना जिसके मुतालिक तूने पहले देखभाल ना कर ली हो। किसी लड़ाई के लिए दस्तों को इस वक्त भेजना जब वो पूरी तरह मुनज़्ज़म हो और कोई ऐसा फैसला ना करना जिससे मोमिनीन का जानी नुकसान हो। अल्लाह ने तुझे मेरी आजमाइश का और मुझे तेरी आजमाइश का जरिया बनाया। दुनियावी लालचों से बचते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह तुझसे पहले तबाह हुए हैं तो तमा से तबाह हो जा। तो जानता है वो अपने रुतबे से किस तरह गिरे हैं। इस खत का मतलब यह था कि खलीफतुल मुसलमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को सिपह सलार से मजूल कर दिया था। अब अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिपह सलार थे, बल्कि वो 1 महीना 8 दिन पहले से सिपह सलार थे। अल्लाह की रहमत हो अबू बकर पर। हजरत खालिद बिन वलीद ने खत अबू अबैदा को देकर कहा, रात जो हजरत खालिद बिन वलीद ने मदीना से दूर दमिश्क में खलीफा अव्वल अबू बकर की रालत पर रोते ही गुजारी थी, इस रात 1.5-2 महीने पहले मदीना पर मातम के बादल छाने लगे थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी हालत में ठंडे पानी से नहा बैठे जब इनका जिस्म गर्म और पसीने में शराबोर था। फौरन इन बुखार हो गया। इलाज होता रहा लेकिन बुखार जिस्म को खाता रहा। अगर अमीरुल मोमिनीन आराम करते तो शायद बुखार का दर्जा हरारत गिर जाता, मगर बीमारी की हालत में भी उन्होंने अपने आप को अमूर सुल्तनत में मसरूफ रखा। एक रवायत यह है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इलाज करवाया ही नहीं था। इन्हें एक रोज तीमारदारों ने कहा कि तबीब को बुलाकर इलाज कराएं। मैंने तबीब को बुलाया था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा,
اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے. میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا. میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا. علاج کیوں نہیں کرایا؟ امیر المومنین آخری منزل پر آن پہنچا. میرے رفیقو، انہوں نے کہا میرے رفیقو، خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کام ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی. میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں. تاریخ گواہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 سال 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کے استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کو لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، عمرہ اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا کہ ان میں سے بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوش اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے. یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح کامرانی کی رفتوں تک جاتی ہے یا ذلت اور رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں. ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں سوزش تھی. خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہر سو امن اور امان قائم کر دیا تھا. فتنہ اور فساد نہ رہا، بغاوت اور سوزش نہ رہی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی جرمانہ فیصلہ کیا. انہوں نے مسلمانوں کو فارس جیسی شہنشاہی کی خلاف پھر ایسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا. مجاہدین نے کسرہ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا تھا. پھر قیصر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گیا اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے تھے. کسرہ بھی اور قیصر بھی اپنے آپ کو ناقابل تذکیر سمجھتے تھے. مسلمانوں کے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دنوں دشمنان نے اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا. انہی جنگوں میں مجاہدین اسلام منظم کیا گیا. ابو بکر کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی. بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.